بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیسے مزاج ہیں آپ لوگوں کے؟ امید ہے آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ہوں، اور آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ ویڈیو کو جب میں بنانے لگتی ہوں تو ٹاپک تو بہت سارے ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کس ٹاپک کو چوز کروں، اور ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے، جس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ لیکن تقریباً 5-6 فیملیز ایسی ہیں کہ جو بار بار پچھلے ایک ہفتے سے سوال ایک ہی سوال کر رہی ہیں۔ وہ ترکی سیٹل ہونا چاہ رہی ہیں پاکستان کے مختلف علاقوں سے، اور ایک فیملی دبئی سے۔ تو وہ بیچارے میسیج ریکارڈ کروا دیتے ہیں، لیکن میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ تفصیلاً میں جواب دے سکوں۔ تو مسٹر حیدر، مسٹر احمد، سحر اینڈ فیملی، پروین اینڈ فیملی، اور جو پروین کی فرینڈ ہیں آنا چاہ رہی ہیں، ان کے لیے یہ 5 فیملیز جو انٹرسٹڈ ہیں اور بار بار ایک ہی سوال پوچھ رہی ہیں۔ تو میں نے کہا میں ایک چلیے ویڈیو بنا دیتی ہوں، تو یہ ویڈیو انشاءاللہ تعالی ہر نئے آنے والوں کے لیے کارآمد ہوگی، جو ہو سکتا ہے کہ یہ جواب آپ لوگوں سے ریلیٹ کریں اور آپ کو ان جوابوں میں سے کچھ مدد مل سکے۔ تو جو کامن سوال ہے وہ یہی ہے کہ اب نیکسٹ ایئر جنوری میں انشاءاللہ تعالی ان لوگوں کے پروگرام ہے۔ کچھ لوگوں نے آلریڈی ویزا حاصل کر لیا ہے، ان کو ویزا مل گیا ہے۔ کچھ فیملیز ایسی ہیں کہ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ میرے ہسبینڈ وہیں رہیں گے، اور وہاں رہ کر ہی وہ اپنا کاروبار کریں گے، صرف میں اور بچے جو ہیں وہ وہاں شفٹ ہوں گے۔ اسی طرح ایک فیملی جو ہے جن کے ہسبینڈ سعودیہ میں کام کرتے ہیں، ان کا بھی کہنا یہی ہے کہ میں اپنے 3 بچوں کے ساتھ ترکی شفٹ ہونا چاہتی ہوں، اور بہتر ماحول میں بچوں کی پرورش چاہتی ہوں۔ اسی طرح سے جو اور 2 فیملی ہیں وہ اپنی مکمل فیملی، کیونکہ ان کے بچے چھوٹے ہیں، اس وقت ٹوڈلرز ہیں، ایک 3 سال کا ہے، ایک اس سے چھوٹا ہے، تو وہ بچے چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ تقریباً 5 فیملیز ایسی ہیں کہ جو کہ آنا چاہتی ہیں۔ تو سب کا یہی سوال ہے کہ ہم لوگوں کے پاس کوئی ہمارے رشتہ دار جاننے والے وہاں نہیں ہیں، صرف ہم یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ کر ہم لوگوں نے یہ ہمارے دل میں بھی خواہش ہوئی ہے، اور ہم اسی کو دیکھ کر خصوصاً آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، اور اس سے ہمیں بڑی ہیلپ ملتی ہے۔ تو آپ ہمارے لیے کیا کر سکتی ہیں، ہمیں کس طرح آنا چاہیے؟ 2 فیملیز جو ہیں ان کا سوال یہ ہے، اصرار یہ ہے کہ آپ کی پچھلی ویڈیو ہم نے دیکھی تھی جو چند مہینے پہلے آپ نے بنائی ہے، جس میں ترکی کے ماہانہ اخراجات کتنا خرچہ ایک چھوٹی فیملی کے لیے ہوتا ہے، تو اب کیا صورتحال ہے؟ تو اسی قسم کے ملتے جلتے سوال ہیں۔ تو میں شروع سے شروع کرتی ہوں کہ ہر وہ فیملی جو آنا چاہتی ہے اور یہاں آ کے سیٹلڈ ہونا چاہتی ہے، سب سے پہلے تو جو میرا مشورہ ہے، جنہوں نے اس سے پہلے والی ویڈیو دیکھی ہوگی ان کو بہت اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ ترکی میں جو ٹرکش لیرہ ہے اس کی قیمت، اس کی قدر، اس کی ویلیو بنسبت یو ایس ڈالر کے دن بدن گرتی جا رہی ہے۔ اور 3 یا 4 دن پہلے میں نے جو ویڈیو اپلوڈ کی تھی ترکی لیرہ کے حوالے سے، ٹرکش لیرہ کے حوالے سے، آج اس دن $13 ڈفرینس تھا، یعنی 13 لیرہ 13 پوائنٹ سم تھنگ کا ایک یو ایس ڈالر تھا۔ تو آج جو ہے وہ تقریباً 15.70 اور 80 کے درمیان چل رہا ہے، تو تقریباً اراؤنڈ 16، یعنی اگر ایک ڈالر آپ کے پاس ہے تو آپ کو وہاں 16 لیرہ جو ہے وہ اس کا ایکسچینج ریٹ ملے گا۔ تو جس کے پاس یورو اور لیرہ ہے، ایون پاکستانی کرنسی بھی اگر آپ چینج کرواتے ہیں، تو جیسا میں نے بار بار کہا ہے کہ پچھلے سال جب وہاں ریٹ پاکستانی تھا تو وہ پاکستانی 22 روپے دے کر 1 لیرہ حاصل ہوتا تھا۔ آج کے ریٹ کے حساب سے 3-4 دن پہلے جو میں نے بنایا تھا اس میں 13.5 لیرہ دے کر 13.5 پاکستانی روپے دے کر 1 لیرہ مل رہا تھا۔ آج کے ریٹ کے حساب سے 10.5 پاکستانی روپے دے کر 1 لیرہ مل رہا ہے۔ تو آپ سوچئے کہ اگر آپ وہاں سے شفٹ ہونا چاہتے ہیں اور اپنی کرنسی کو چینج کروانا چاہتے ہیں لیرہ میں، تو آپ کو کم پیسے دے کر اور زیادہ لیرہ مل سکتے ہیں۔ تو یعنی یہ کہ پاکستانی کرنسی جب لیرہ کسی بھی ملک کی قیمت ڈاؤن ہوتی ہے تو دوسرے ملک کی کرنسی زیادہ اضافی دیتی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ لوگ اس بات کو تو آپ کو ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ تو جو لوگ جنوری میں آنا چاہ رہے ہیں، اس وقت بہترین موقع ہے، اگر وہ کچھ رقم ان کے پاس محفوظ ہے، وہ یہاں آ کے خرچ کرنا چاہ رہے ہیں ٹرکش لیرہ میں، تو اس وقت بہترین موقع ہے کہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ٹرکش لیرہ میں اپنی کرنسی کو کنورٹ کر لیں۔ تو آپ کو جو یہ اخراجات کے لیے پیسے چاہیے وہ آپ کے پاس پہلے سے موجود ہوں گے، اور اگر لیرہ دوبارہ اسٹرانگ ہوا تو آپ کے پاس اچھے خاصے لیرہ موجود ہوں گے۔ دوسری بات،
یہ ذہن میں رکھیے کہ کرنسی زیادہ تر جو پاکستان سے لوگ آتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، پہلے یو ایس ڈالر خریدتے ہیں اور وہ یو ایس ڈالر لے کر آتے ہیں. لیکن ہوتا کیا ہے، جب آپ پاکستان میں کرنسی کو چینج کرواتے ہیں تو وہ کرنسی ایکسچینج ریٹ میں نقصان ہوتا ہے. یعنی جب بھی ایک کرنسی سے دوسری کرنسی کو آپ خریدیں گے، یعنی اپنی کرنسی دیں گے اور یو ایس ڈالر خریدیں گے، تو جو بیچ میں بیچنے والا ہوتا ہے وہ اپنا منافع رکھتا ہے اور اچھا خاصا نقصان آپ کو وہاں پر ہوتا ہے. پھر جب آپ وہی یو ایس ڈالر لے کے ترکی میں جاتے ہیں اور دوبارہ ویسٹرن یونین یا بینک یا کسی بھی جگہ جاتے ہیں اور اپنی کرنسی کو دوبارہ چینج کرواتے ہیں، تو پھر وہ وہاں پر پرسنٹیج آپ کی دوبارہ کاٹتے ہیں. تو یعنی 2 دفعہ آپ کی کرنسی، پاکستانی کرنسی کو آپ نے کتنی دفعہ چینج کیا؟ 2 دفعہ. پہلے آپ نے یو ایس ڈالر خریدا اور یو ایس ڈالر کے بعد آپ نے اس کو دوبارہ آ کے ٹرکش لیرہ میں خریدا، کنورٹ کیا، تو آپ کا نقصان ڈبل ہوتا ہے. تو کوشش یہ کریں کہ جن جن حضرات کو اور جن لوگوں نے پلاننگ کی ہوئی ہے کہ وہ ترکی آنا چاہ رہے ہیں، ان کے ویزے لگ گئے، تو بہتر وقت یہ ہے کہ آپ اپنے کرنسی 1000 2000 جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہاں پر ضرورت پڑے گی، اس کے حوالے سے آپ اپنی کرنسی کو چینج کروا لیں ٹرکش لیرہ میں. تو ایک ہی دفعہ آپ کا کرنسی کا ایکسچینج ریٹ آپ کا نقصان ہوگا. ٹھیک ہے، نمبر 1. اچھا، نمبر 2 جو میرا مشورہ ہے، کیونکہ ان میں سے 3 فیملیز ایسی ہیں کہ جو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جی ہم اپنا پورا ہر تمام چیزیں وائنڈ اپ کریں گے، ہمیں اسی لیے ٹائم لگ رہا ہے، ویزا لگ چکا ہے لیکن ابھی ہم اپنے سامان کو بیچ رہے ہیں اور گھر خالی کرنا ہے. تو وہ حضرات جو کہ کرائے پہ رہ رہے ہیں، جن میں سے ایک فیملی، میں نے ان کو جب منع کیا تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو کرائے پر ہیں، تو ہمیں تو گھر خالی کرنا ہی پڑے گا اور سامان رکھنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں سامان بھی فروخت کرنا پڑے گا. تو دیکھیے، برائے مہربانی یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہوتا ہے جب آپ ہجرت کرتے ہیں، مائیگریٹ کرتے ہیں، موو کرتے ہیں ایک کنٹری سے دوسری کنٹری میں. اچھا، اور اگر آپ بالفرض محال جیسے یو ایس اے جا رہے ہیں یا آپ کینیڈا آ رہے ہیں، تو وہاں آپ کو امیگریشن ملتی ہے، یعنی آپ کو قانونی دستاویزات ملتے ہیں، کارڈ ملتا ہے کہ آپ یہاں کا شہری کی صورت میں آ رہے ہیں. لیکن ترکی میں کیا ہے، آپ لوگ ایز اے وزٹر ویزا جا رہے ہیں، آپ کو وہاں کی شہریت نہیں ملی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہیں وہاں کے شہری نہیں ہیں. اپنی کشتیاں جو آپ کے پاس پاکستان میں ہیں، یعنی آپ نے جوڑ جوڑ کے اپنے جو گھر کو سجایا ہے، آپ کے برتن ہیں، آپ کے ڈرائنگ روم کا سامان ہے، فرنیچر ہے، آپ کے اپلائنسز ہیں، ایک دفعہ جب آپ ان کو بیچ دیتے ہیں تو وہ کوڑیوں کے مول بکتے ہیں، اور خدا نہ کرے اگر آپ کو واپس جانا پڑ گیا تو آپ کو کیا ہوگا، وہ تمام چیزوں کا نقصان بہت بڑا ہوگا. تو میرا مشورہ مخلصانہ آپ لوگوں سے یہ ہے کہ جب تک ایک وزٹ آپ نہ کر لیں، برائے مہربانی اپنے سامان کو فروخت نہ کریں. اگر آپ کا اپنا مکان ہے تو کوشش یہ کریں کہ ایک بڑے ہال میں یا اپنے ایک کمرے میں تمام سامان رکھ کر اور 2 نئے لاک لگوا کر، سیکیورٹی لاک، بہت مہنگے اچھے قسم کے لاک آتے ہیں، ان کو لاکس لگا کر اور وہ کمرہ لاک کر دیں، اور باقی 2 یا 3 کمرے جو بھی آپ کے بچتے ہیں اس کو کرائے پہ دے دیں. دوسرے، اگر آپ فرض کیجئے کرائے کے گھر میں رہ رہے ہیں تو اپنا کرائے کا گھر خالی کر دیجئے، اور کوئی جان پہچان کے کسی حضرات کے یہاں کہیں پر اس سامان کو تھوڑا تھوڑا کر کے رکھوا لیجئے، اسٹور کر لیجئے، کم از کم قیمتی سامان. جب آپ یہاں سیٹ ہو جائیں تو پھر آپ آن لائن بھی سیل کر سکتے ہیں، اپنے کسی رشتہ دار کو بھی، بھائی بہن جو وہاں موجود ہے وہ بھی آپ کے بہاف پہ سیل کر کے آپ کو پیسے بھجوا سکتا ہے. لیکن تمام کشتیاں فوراً مت جلائیں. کچھ عرصے، کم از کم 3 سے 6 مہینے اپنا جو سیٹ اپ پاکستان کا ہے اس کو اسی طرح رہنے دیں. دیکھیے، کیونکہ دوسرے ملک میں جب تک آپ سیٹ نہیں ہو جاتے اور آپ کو یہ تسلی نہیں ہو جاتی کہ آپ وہاں کے رہائش اختیار کر سکتے ہیں، آپ کا گزر اقات ہو رہا ہے، آپ کے بچے وہاں سیٹ ہو گئے، اس وقت تک برائے مہربانی اپنے کسی چیز کو ختم مکمل طور پہ نہ کریں. نمبر 1 بات. دوسری، جو 2 فیملیاں ہیں انہوں نے مجھے اپنی ویڈیوز بھی بھیجی ہیں اور تصویریں بھی بھیجی ہیں، بہت بہت شکریہ. میں نام نہیں لینا چاہ رہی ہوں کیونکہ پرائیویسی بھی ہوتی ہے، میں نے اجازت بھی نہیں لی. تو بہت مجھے خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ سے ان کے تینوں بچے جو ہیں وہ سب ٹرکش جو ہے وہ سیکھ رہے ہیں، والد بھی ان کے سیکھ رہے ہیں، والدہ بھی سیکھ رہی ہیں، اور تمام جو ہیں وہ انہوں نے بکس بھی لے لی ہیں اور بیسک اسٹارٹ کر دیا ہے. تو کتنا عقل مندی کا فیصلہ ہے. تھینک یو، تھمز اپ. آپ کو بہت خوشی ہوئی مجھے دیکھ کر، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہی جستجو چاہیے. جب انسان میں اس قسم کی لگن ہوتی ہے نا تو کامیابی اس کا مقدر ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی منزل اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہاری کوشش کے بھر تمہیں ضرور دوں گا.
تو آپ یقین مانیے یہ میں نے تقریباً مجھے یاد نہیں ہے 7th کلاس میں تھی یہ میں، یا شاید 7th یا 8th گریڈ میں تھی جب میں نے اسلامیات میں یہ پڑھا تھا کہ اللہ تمہاری صحیح کے، اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ تمہاری صحیح کے حساب سے تمہیں دے گا ہی۔ تو اللہ کا وعدہ تو جھوٹا نہیں ہو سکتا نا، تو میں نے اپنی یہ مجھے اس لیے یاد رہ گیا کہ صحیح سین این یہ چھوٹی ہے، تو میں نے کہا یہ صحیح کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے ٹیچر سے پوچھا، انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کوشش، آپ کی اسٹرگل۔ تو میں نے جب بار بار وہ دن اور آج کا دن سالوں گزر گئے، لیکن میں جب بھی یہ سوچتی ہوں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں تمہیں تمہارے صحیح کے مطابق دوں گا، میرا وعدہ ہے، تو اگر تمہیں کچھ نہیں مل رہا نا تو اس میں اللہ کا وعدہ خدا نہ کرے نعوذ باللہ جھوٹا نہیں ہے، ہماری کوشش میں کمی ہے۔ یعنی ہم نے اتنی کوشش کی ہی نہیں جتنی اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ریکوائرڈ تھی۔ تو کبھی بھی اپنی کسی ناکامی کو اپنی قسمت پہ نہ چھوڑیں۔ ناکامی ہوتی ہی اسی صورت میں ہے جب آپ بیچ منزل پہ اپنی ہمت ہار دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو جو ول پاور جن کا اسٹرانگ ہے، جو اپنے ارادوں میں مضبوط ہیں، وہی حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میں نے بارہا کہا ہے، 1 سال چاہیے ہوتا ہے کسی بھی ملک میں جب آپ شفٹ ہوتے ہیں تو اس ماحول سے، اور آیا کہ ایسا ماحول کہ جہاں پر لباس بھی مختلف ہے، زبان بھی مختلف ہے، رنگ و روپ شکل بھی مختلف ہے، غذا بھی مختلف ہے، آپ کے پڑوسی بھی مختلف ہیں، تو آپ کو وہاں ٹائم لگے گا۔ لیکن بہتر مستقبل کے لیے یہ اسٹرگل 1 سال کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسری بات یہ کہ جو سب سے پہلے تو مجھے آپ لوگوں سے، ساری فیملیز جو ان سے یہی ریکویسٹ کرنی ہے کہ اپنا کچھ بھی وائنڈ اپ کر کے مت آئیں، کوئی چیز کم از کم 6 مہینے کے لیے ہولڈ کیجئے وہاں پر، اور یہاں آ کے سیٹ ہوں دیکھیں۔ اس کے بعد دوسرا اہم سوال کہ جی اخراجات جو ہیں وہاں ایک فیملی کے لیے کتنا خرچہ آئے گا؟ تو میں نے آج بھی دوبارہ تمام چیزیں جو ہیں دوبارہ ری کیلکولیٹ کی ہیں اور اندازہ کیا ہے۔ تو جب کنورٹ کیا ہے، اگر آپ وہاں کرائے پہ گھروں پہ پاکستان میں رہ رہے ہیں اور جو مہنگائی کا حال ہے، تو ہو بہو اتنی ہی رقم آپ کو، یعنی اگر 50 سے 70 ہزار آپ کو ایک متوسط طبقے کے لیے نارمل انداز سے سادہ زندگی گزارنے کے لیے پاکستان میں کرائے کے گھر سے کے لیے چاہیے، تو بالکل وہی رقم آپ کو ترکی میں بھی چاہیے، مگر اس سے بہت زیادہ بہتر اور صحت افزا اور تازہ صاف ستھری غذا کے ساتھ، صاف ستھری آب و ہوا کے ساتھ، صاف ستھرے ماحول کے ساتھ آپ یہاں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اور بچوں کی، جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ چھوٹے بچوں کی گریڈ 12 تک جو ہے وہ ایجوکیشن فری ہے، تو تعلیمی اخراجات بھی آپ کے بچیں گے، ٹھیک ہے۔ اور ہر محلے میں ایک ہی اسٹینڈرڈ کا اسکول ہے، ایون یہ کہ مسجدیں جو ہیں وہاں خطبے بھی ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، ریکارڈڈ خطبے ہوتے ہیں۔ تو اس ملک کی کامیابی کا راز ہی یہی ہوتا ہے کہ اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے وہ سب کے لیے برابر ہوتا ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، سب کو ایک ہی طریقے کی سہولتیں حاصل ہوتی ہیں۔ حیرانگی نہیں ہوتی کہ اگر آپ کے محلے کا جمع دار نیو برانڈ کار میں آ رہا ہے تو حیرت سے سب کے منہ کھل جائیں گے اور لوگ تہمتیں لگانا شروع کر دیں گے، بھئی اس نے تو کہیں چوری کی ہوگی، یہ کسی کی چرا کے لایا، اس کے پاس ایسی گاڑی کیوں آ سکتی ہے؟ پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا۔ جو بنیادی ضرورتیں ہیں، یعنی اگر گھر میں ڈش واشر ہے، فریج ہے، گاڑی ہے، آپ کو برف صاف کرنے کی مشین ہے، گھر میں ویکیوم کلینر ہے، یہ سب چیزیں ضروریات زندگی کی اہم ضرورتیں ہیں، نیسیسری ہیں، یہ لگژریز نہیں ہیں۔ تو کیا ہے، یہ ہمارے یہاں دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، آپ کے پاس چاہے آپ کا کوئی بھی کام آپ کر رہے ہوں، آپ کے پاس تمام سہولتیں موجود ہوتی ہیں، کیونکہ یہ بنیادی حق ہے آپ کا۔ تو بالکل اسی طرح سے ترکی میں بھی تمام سہولتوں کے ساتھ آپ ہو بہو وہی انداز جو آپ کے پاس پاکستان میں ہے، آپ اسی پیسے میں یہاں گزارا کر سکتے ہیں۔ لیکن شرط کیا ہے؟ پاکستان میں ظاہر بات ہے آپ کے پاس نوکری ہے، آپ کے 50 ہزار 60 ہزار 70 ہزار آپ کی تنخواہ ہے، آپ کی وائف کہیں اسکول میں جاب کر رہی ہیں، 20 30 ہزار 25 ہزار ان کو وہاں سے مل رہے ہیں، تو مل ملا کے آپ کے پاس 60 70 ہزار مہینہ جو ہے وہ انکم گھر میں آ رہی ہے، یا کوئی آپ پارٹ ٹائم جاب کر رہے ہیں، ٹیوشنز دے رہے ہیں، تو آپ کے پاس وسائل ہیں ارننگ کے۔ لیکن ترکی میں آگے کیا ہوگا کہ آپ کو نئے سرے سے اس رقم کا انتظام کرنا ہوگا، بندوبست کرنا ہوگا۔ اتنی ہی رقم آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ اور اسی کے لیے آپ کو 3 سے 6 مہینے چاہیے ہوں گے۔ یعنی جب آپ کو کوئی جاب دلائے گا تو آپ جائیں گے، دیکھیں گے آیا کہ وہ جاب آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں، کون سی چیز آپ کے لیے سوٹیبل ہے، کتنا سروائیونگ اسٹیمنا ہے آپ کے اندر، آپ کی وائف آپ کا کتنا ساتھ دے رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو
کوئی بھی، میں نے پہلے بھی اپنی دونوں ویڈیوز میں آپ کو یہ کہا ہے کہ کوئی بھی اگر آپ کو یہ کہتا ہے کہ 5,000 میں آپ اپنے گھر کا گزارا کر لیں گے، 7,000 ٹرکش لیرہ میں گزارا کر لیں گے، 10,000، وہ بالکل غلط ہے۔ ہر انسان کا معیار زندگی گزارنے کا طریقہ بالکل الگ ہوتا ہے، اور آپ کو اپنی پیسے دیکھ کر، اپنی چادر دیکھ کر اپنے پیر پھیلانے، اپنے پیر پھیلانے کے بعد چادر نہیں دیکھنی ہے کہ کسی نے کہا کہ 5,000 لیرہ ہم کو چاہیے تو ہمیں 5,000 لیرہ چاہیے ہی ہیں۔ اگر آپ کے پاس 4,000 لیرہ ہیں تو آپ کو اپنا بجٹ ہفتے کا اس طرح سے کیلکولیٹ کرنا ہے، روزانہ کا مینیو کھانے کا ایسا بنانا ہے جو 100 لیرہ کے بجائے 50 لیرہ میں آپ کو اپنا تینوں وقت کا کھانا آپ پورا کریں، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے کیلکولیشن ہوتی ہے، سمجھداری ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ ہمارے پاس کوئی آسرا نہیں ہے، ہم صرف یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، آپ کی ویڈیو دیکھ کے ہم حاصل کر رہے ہیں، یا دوسری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں تو ہم صرف اس کے سہارے اتنا بڑا قدم اٹھا رہے ہیں۔ تو دیکھیے یوٹیوبرز 99% یوٹیوبرز جو ہیں وہ سب ایجنٹ ہیں۔ اگر نہیں بھی ایجنٹ ہیں تو ان کا ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان سے رابطہ قائم کریں، اور رابطہ قائم کرنے کے بعد وہ آپ سے کہیں کہ ٹھیک ہے ہم جو ہے آپ کو یہ سروسز پرووائڈ کریں گے۔ ابھی ایک ویڈیو میں دیکھ رہی تھی، کسی صاحبہ نے مجھے بھیجا کہ جی وہ $350 لے رہے ہیں TRC بنوانے کے لیے پر پرسن، اور ہم ان کو اتنے پیسے ہم نے دے دیے۔ تو دیکھیے اب ڈالر میں لے رہے ہیں، یعنی کس قدر ناانصافی ہے۔ $350 ایک پر پرسن، ڈالر کی قیمت ڈبل ہو گئی ہے، تو آپ لیرہ میں کنورٹ کریں کتنے ہزار وہ ایکسٹرا پیسے لے رہے ہیں۔ وہ اس لیے لے رہے ہیں کہ ظاہر بات ہے ان کے پاس کوئی اور گزر اوقات کا طریقہ نہیں ہے، وہ آپ سے پیسے لے کے اپنا گھر کا راشن پانی چلا رہے ہیں۔ مگر ان کو یہ بھی تو احساس ہونا چاہیے نا کہ جو لوگ پاکستان سے آ رہے ہیں ان کو تو وہاں کے لاکھوں روپے دینے ہوں گے، تب وہ آپ کو پورا کر سکیں گے۔ تو اس طرح کی باتیں جو ہوتی ہیں۔ اچھا، دوسری اہم بات میں بار بار اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں کہ دیکھیے آپ لوگ آتے ہیں، بے شک آپ یوٹیوب کو دیکھ کر آ رہے ہیں، تو آپ کو کیا کرنا ہے، ریسرچ کرنا ہے، کیلکولیٹ کرنا ہے، اپنی ڈائری بنانی ہے، اس میں حساب کتاب لکھنا ہے۔ آج کے دن میں اگر آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو ٹرکش لیرہ اور پاکستانی لیرہ کا یہ ڈفرینس ہے، کیا ریٹ چل رہے ہیں، جو وہاں کی ویب سائٹس ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ اچھا، دوسری اہم ترین بات جس کی مجھے شکایت بھی ہے، اور میں نے بارہا سوچا کہ میں نہ کہوں، لیکن جو حضرات پچھلے 1 سال سے میرے ساتھ رابطے میں تھے اور 2 3 مہینے 4 مہینے رابطے میں رہے، اور اس کے بعد وہاں آنے سے پہلے جو ہیں جب وہ پہنچ گئے تب بھی انہوں نے رابطہ کیا کہ جی، اور پھر میں نے ان کو گائیڈ کیا، سمجھایا، ہر طرح کی باتیں کی، اس کے بعد وہ منظر سے ایسے غائب ہو جاتے ہیں کہ ان کا اتا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو دیکھیے یہ بحیثیت ایک شرافت جو ہوتی ہے نا، جس کو ہم شرافت کہتے ہیں، آپ کی شرافت کا تقاضا کیا ہے کہ جس وقت آپ پریشانی میں، مصیبت میں اگر کسی کو پکارتے ہیں تو جس وقت آپ اس آسودہ حال ہو جائیں، جس وقت آپ پنپ جائیں، جس وقت آپ سکون کی صورت میں آ جائیں، تو اپنی خوشیوں میں بھی شریک کریں ان حضرات کو کہ جن کو آپ نے مصیبت کے وقت پکارا ہے۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے فون کر کے تعریفیں میری کریں یا میرے شکریہ ادا کریں کہ آپ نے مجھے ہم لوگوں کو اس طرح یہ مدد کی، یہ کی اور ہم سیٹ ہو گئے۔ نہیں، یہ میرا مقصد نہیں ہے۔ مقصد میرا یہ ہے کہ جب آپ لوگ اسٹرگل کے پیریڈ پر ہوتے ہیں، وہاں پہنچ جاتے ہیں، گھر حاصل کرنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، گھر خریدنے کے لیے پریشان ہوتے ہیں، TRC کہاں سے حاصل کریں، رستہ نہیں سمجھ میں آ رہا، یہ چیز کہاں سے بنے گی، یہ سامان کیسے خریدیں گے، اس لفظ کو کیا کہتے ہیں، منٹ پہ جب میں رہنمائی کرتی ہوں تو مجھے اس کا رزلٹ اس صورت میں چاہیے کہ جب آپ وہاں پنپ جائیں، سیٹ ہو جائیں، تو مجھ سے دوبارہ رابطہ کریں تاکہ میں آپ کے ایکسپیرینس کو دیکھ کر جو دوسرے لوگ ہیں ان کی مدد کر سکوں، اور آپ وہاں پہ ذریعہ بنیں کسی دوسرے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے۔ فرض کیجئے اگر آپ کے بچوں کے داخلے کے لیے میں نے آپ کی مدد کی ہے، آپ کو یونیورسٹیز نکال کے دی ہیں، یا آپ لوگوں کو کسی لوگوں سے ملوایا ہے جنہوں نے آپ کی مدد کر کے آپ کے بچوں کے اسکول میں ایڈمیشن کروائیں، یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کروائیں، آپ کا سیٹ اپ بنوایا ہے، تو آپ کا کیا فرض ہے کہ جب آپ وہاں سیٹ ہو گئے، 3 مہینے آپ کے بچوں کو یونیورسٹی جاتے ہوئے ہو گئے، تو آپ مجھ سے رابطہ قائم کریں اور مجھے بتائیں کہ جی میڈم ہم لوگ سیٹ ہو گئے ہیں، آپ ہمیں بتائیے کہ آپ کسی اور کو تو ہمارا پتہ دیجیے گا، میرا بیٹا سیٹ ہو گیا، یا یہاں یونیورسٹی میں ہم نے اس طرح اسکالرشپ حاصل کی، یا یہ کہ ہمیں تو یہ معلوم تھا ہی نہیں جس وقت ہم نے ایڈمیشن لیا، اس وقت ہمیں یہ پتہ چلا، یہ ایسے کرتے تو اتنا اچھا ہو جاتا۔ تو اگر وہ اچھا آپ کے ساتھ نہیں ہوا تو وہ شیئرنگ کے بعد جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ اچھا ہو سکتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں مجھے بڑی تکلیف دیتی ہیں کہ اچانک جو ہے جس وقت آپ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، آپ لوگ رابطے میں رہتے ہیں، اس کے بعد اچانک آپ غائب ہو جاتے ہیں۔
دوسری اہم بات جو مجھے شکایتاً کرنی ہے آپ لوگوں سے، کہ آپ لوگ سب سے بڑی آپ لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی اور جو دوسری چیزوں کا آپ کہتے ہیں کہ جی ہمیں پرابلم ہوتی ہے، وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ ایک ساتھ 5 5 6 6 ایجنٹ سے رابطے میں ہوتے ہیں۔ ایک ہی آدمی سے آپ ایک سوال ہوتا ہے وہ آپ 6 لوگوں سے پوچھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں آپ بہت سمجھداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کراس چیک کر رہے ہیں۔ دیکھیے یہ آپ لوگوں کو اپنے عقل سے، اپنی کامن سینس سے، سکس سینس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ کون لوگ ہمارے فیور میں ہیں، کون ہمارے فیور میں نہیں ہیں۔ خصوصاً اگر آپ مجھ سے کسی بھی مقصد کے لیے رابطہ قائم کرتے ہیں تو اس تک جو ہیں وہ میرے ساتھ رہیں۔ ہوتا کیا ہے، پچھلے 1 مہینے کے اندر 3 فیملیاں، 2 فیملیاں انڈیا سے، ایک پاکستان سے، ایک ایک لمحے پہ رابطے میں رہیں جی، اپنا ٹکٹ، اپنی ہر چیز۔ جب میں نے ان کے لیے سارے ارینجمنٹس کروا دیے تو 2 لوگوں نے تو اپنا پروگرام پوسٹ بون کر دیا، مجھے کچھ نہیں بتایا۔ دوسرے جو گھر میں نے ان کے لیے لے کے رکھے ہوئے تھے، جس کو ہولڈ کروایا ہوا تھا، ان بغیر ایڈوانس کے، وہ بیچارے پاکستانی لوگ تھے، انہوں نے ہولڈ کیا ہوا تھا کرائے پہ کہ کوئی بات نہیں، ہم مدد کے طور پہ، کوئی بات نہیں، ہم ہفتہ ایک اور رک جائیں گے، اگر آپ فیملیز آ رہی ہیں تو اچھا ہے کوئی پاکستانی آ جائے۔ اسی طریقے سے جو ہے دوسرے جو ہیں لاسٹ مومنٹ پہ، ابھی ہم آپ کے پاس پہنچیں گے اس دن، اور آ کے ایئرپورٹ سے ہوٹل کے بعد نیکسٹ ڈے ہم آپ کو آ کے ایڈوانس دلوا دیں گے وہاں پر، اور نیکسٹ ڈے پتہ چلا فون کیا نہیں، وہ سوری ہمیں تو کسی اور ایجنٹ سے بات کر لی تھی، انہوں نے ہمیں گھر دلوا دیا۔ تو دیکھیے اس طرح آپ نہ کریں۔ دوسرے ملک میں ایک تیسرے ملک میں بیٹھی ہوئی ہوں، میں یہاں سے کسی کو فون کرتی ہوں، وہ بیچارے اپنے طور سے بھاگ دوڑ کر کے اپنا ٹائم نکال کے اخلاقاً مروتاً کہ چلیں کوئی بات نہیں، آپ نیکی کا کام کر رہی ہیں، ہم بھی اب آپ کے ساتھ دیتے ہیں، وہ یہ سارا ارینجمنٹ کرتے ہیں، آپ لوگ پھر دوسرا انتظام کر لیتے ہیں۔ تو برائے مہربانی آپ لوگوں کا بھی یہ کام ہے، آنے والوں کا، کہ اگر کسی سے بھی آپ بات کر رہے ہیں تو 1% پہ جو ہے اسی کے ساتھ چلیں، ایکس وائی زی کوئی بھی ہو وہ، اور انہی سے آپ بات کریں، انہی سے سارے معاملات طے کریں، تو آپ بھی پریشان نہیں ہوں گے، اور وہ صاحب جو ہیں جو آپ کی مدد کر رہے ہیں وہ بھی پریشان نہیں ہوں گے۔ 3 3 4 4 جگہ بات کرنے سے کیا ہوتا ہے، آپ کا اعتبار بھی کھوتا ہے، اور کمیونٹی اتنی چھوٹی ہے، کہیں نہ کہیں آمنا سامنا ہو ہی جاتا ہے، بعد میں پتہ چل ہی جاتا ہے دوسروں کے ذریعے سے، تو پھر شرمندگی ہوتی ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، بیسک بتانے کا مقصد جو میرے 2 باتوں کا تھا ان تمام سوالوں کا، کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ہم یوٹیوب دیکھ کر آ رہے ہیں، تو یوٹیوب دیکھ کر صرف اتنا بڑا فیصلہ آپ کو نہیں کرنا ہے، آپ لوگوں کو اپنا ہوم ورک خود کرنا ہے، اور ہوم ورک کرنے کے بعد کوئی چیز مائنڈ اپ نہیں کرنی ہے۔ جو آج کا ٹرکش لیرا کا اور US ڈالر کا ریٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تقریباً 16 میں پہنچ گیا ہے، ایک ڈالر 16 ٹرکش لیرا کے درمیان ہو گیا ہے۔ تو سوچئے پچھلے سال جب میں وہاں تھی تو 7.5 اور 8 کے درمیان چل رہا تھا، تو ڈبل پہ پہنچ گیا۔ اور بعض سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جب میں نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس وقت بہترین موقع ہے کہ آپ کم پیسے لا کر یہاں پر جو ہے وہ پراپرٹی خرید سکتے ہیں، تو سب لوگوں نے یہ کہا تھا جی ٹرکش جو ہے وہ ابھی لیرا ڈاؤن ہے تو کیسے۔ تو دیکھیے ایک دفعہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں نا تو پیچھے جانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بے شک ٹرکش لیرا دوبارہ اسٹرانگ ہو جائے گا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں جو آج 1.5 لاکھ کا اپارٹمنٹ 3 لاکھ کا ہو گیا یا 2.5 لاکھ کا ہو گیا، آپ سمجھتے ہیں وہ دوبارہ 1 لاکھ یا 1.5 لاکھ میں بکنا شروع ہو جائے گا؟ کسی صورت نہیں ہوگا۔ 10 5 ہزار آگے پیچھے تو ضرور ہو سکتے ہیں، لیکن پیچھے نہیں جا سکتا ہے۔ اور ٹرکش لیرا کا جو گرنا ہے وہ بھی بہت لمبا عرصہ نہیں چلے گا، کیونکہ اگر اس سے زیادہ تیزی سے اور مزید گرا تو ملک دیوالیہ ہو جائے گا، بینک کرپٹ ہو جائے گا ملک جو ہے۔ تو ایسا ممکن نہیں ہے، یہ کسی بھی ملک کے لیے بہت خطرناک صورتحال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہ جتنی فیملیز ہیں میرے لائق جو بھی خدمت ہوگی میں ضرور کروں گی، بغیر بلا جھجک جو ہے وہ مجھ سے آپ رابطے میں رہیے گا، بتائیے گا مجھے، لیکن ہمت مردہ مدد خدا، آپ کو اپنی مدد خود کرنی ہے، ہمت خود رکھنی ہے۔ بلیمنگ گیم جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ دھوکہ تھا، اس نے ایسا کر دیا۔ آپ کو اپنی جو سکس سینس ہے اس کو خود بھی استعمال کرنا ہے، دیکھنا ہے، لوگوں کے آگے جو ہے وہ بیوقوف نہیں بننا ہے، جس نے جو کہہ دیا وہ ایک دم سے کر لیا۔ اس کو ریسرچ کریں، دیکھیں، سمجھیں، اس کے بعد اتنا بڑا فیصلہ کریں۔ ٹھیک ہے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اور مہنگائی کا میں نے پھر آپ کو بتا دیا، دوبارہ میں بتا دوں یہ کہ مہنگائی جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی زیادہ فرق نہیں پڑا ہے، مہنگائی کوئی خاص نہیں آئی ہے، آپ یقین کریں ہر چیز تقریباً ڈبل ہو گئی ہے 1 1.5 مہینے کے اندر تقریباً ہر چیز ڈبل ہو گئی ہے۔ جو مرغی
فل ہول چکن جو تھی اگر وہ 10 اور 11 لیرہ اور 12 لیرہ کی تھی تو اب وہی جو ہے 17 18 کہیں کہیں 19 لیرہ کی ہے. تو اسی طرح گوشت جو ہے وہ بھی ڈبل ہو گیا ہے. گھی 5 کلو کا جو ہے وہ اگر 30 35 کا آتا تھا 70 سے 80 لیرہ کا ہو گیا. تقریباً 70 سے 80% جو ہے وہ مہنگائی بڑھ گئی. تو ایسا نہیں ہے کہ پچھلی ویڈیوز دیکھ کر آپ نے 2 اور 2,500 لیرہ میں بہترین آپ گھر چلا سکتے ہیں, 1,000 1100 میں گھر مل جاتا ہے کرائے پہ. یہ سب کہانیاں آپ نہیں ہیں. دنیا بدل چکی ہے. جس طرح پوری دنیا میں مہنگائی بڑھ رہی ہے, پاکستان میں, کینیڈا میں, یورپ میں, ہر جگہ, USA میں بالکل سیم اسی طرح ترکی میں بھی حالات ہیں. اور ترکی بھی جو ہے وہاں کی بھی مہنگائی کا یہی سیم حال ہے. ٹھیک ہے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.